السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہمارا فرسٹ ایئر کی اسلامیات اختیاری کے امپورٹنٹ شارٹ کوسچن آنسر کا 5واں لیکچر ہے۔ اسٹوڈنٹ، ہم جتنے بھی کوسچن آنسر پڑھیں گے اس کی پکچر آپ کو ویڈیو کے آخر میں مل جائے گی۔ اب شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ترجمہ کرنا ہے۔ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگلا سوال ہے، کہتا ہے روزے کی جو ہے اصطلاحی معنی لکھنا ہے۔ روزے کا جو اصطلاحی مطلب ہے، روزے کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ تو ہے رکنا، ٹھیک ہے، اور جو ہے روزے کا اصطلاحی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے رکنا روزہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے رکنا، جنسی خواہشات کہتے ہیں سیکشول ڈیزائر کو، ٹھیک ہے۔ کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے جو ہے رکنا روزہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ روزے کا لفظی معنی کیا ہے؟ رکنا، اور اصطلاحی مطلب ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے رکنا روزہ کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتا ہے حج میں سعی سے کیا مراد ہے؟ سعی سے حج میں کیا مراد ہے؟ تو سعی کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، دوڑنا، ٹھیک ہے جی۔ سعی کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، دوڑنا، اور اس کا جو اصطلاحی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ دوران حج صفا اور مروہ، یہ جو دو پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان مخصوص انداز میں 7 چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو دو پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ، ٹھیک ہے جی، صفا اور مروہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان مخصوص انداز میں 7 چکر لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ سعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سعی کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا، دوڑنا، اور اس کا اصطلاحی مطلب ہوتا ہے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر چڑھ کر ان کے درمیان مخصوص انداز میں 7 چکر لگانا صحیح کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، واللہ یحب المحسنین، ترجمہ کرنا ہے، واللہ بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے، یحب پسند کرتا ہے، محسنین احسان کرنے والوں کو۔ واللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عدل کی کوئی مثال دینی ہے، بڑی آسان ہے، جواب پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت لائی گئی تو قریش نے حضرت اسامہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے اور محبوب تھے، ان کو سفارشی بنا کر بھیجا کہ اس عورت کو جو ہے سزا نہ دی جائے۔ وہ عورت چوری کے جرم میں لائی گئی تھی، تو حضرت اسامہ نے جا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کر کے فرمایا، تم سے پہلے قومیں اسی وجہ سے تباہ ہو گئی کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا تو اس کو معاف کر دیتی، جب کوئی چھوٹا کمزور جرم کرتا تو اس کو سزا دیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بن مخزوم کی ایک فاطمہ نامی عورت چوری کے جرم میں لائی گئی، تو قریش نے حضرت اسامہ کو سفارشی بنا کر بھیجا، تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، پچھلی قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوئی، جب کوئی بڑا جرم کرتا تو اس کو معاف کر دیتی، جب کوئی چھوٹا عام آدمی جرم کرتا تو اس کو اس کے جرم کی سزا دیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اگلا سوال ہے، کہتا عائلی زندگی جو ہے اس کے 2 مقاصد لکھنے ہیں۔ تو عائلی زندگی گھریلو زندگی کو کہتے ہیں، اس کے 2 مقاصد لکھنے ہیں۔ پہلے تو ہے بقائے نسل انسانی، جو انسان کی نسل ہے وہ باقی رہے، یہ اس کا مقصد ہے بقائے نسل انسانی، اور دوسرا مقصد ہے اولاد کی تربیت کرنا۔ بقائے نسل انسانی اور اولاد کی جو تربیت کرنا ہے، یہ عائلی زندگی کا بڑا مقصد ہے، بقائے نسل انسانی اور اولاد کی تربیت۔ آگے ہے علم نور ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے تو علم روشنی ہے، آسان ترجمہ ہے، العلم نور، علم نور ہے، مطلب کیا ہے؟ علم روشنی ہے۔ تو آگے مسجد کا جو ہے اصطلاحی مطلب لکھنا ہے، تو جواب پڑھتے ہیں۔ مسجد کا جو لغوی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ مسجد کا جو لغوی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ، جبکہ مسجد کا جو اصطلاحی مطلب ہے وہ ہے وہ جگہ جہاں پر مسلمان جو ہے مخصوص انداز میں عبادت کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
اور مسجد کا جو اصطلاحی مطلب ہے وہ یہ ہے وہ جگہ جہاں پر مسلمان جو ہے نماز ادا کرتے ہیں، آسان الفاظ میں وہ جگہ جو مسلمانوں کی نماز کے لیے مخصوص کی گئی ہو، وہ جگہ جہاں پر مسلمان نماز ادا کرتے ہیں اس کو مسجد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال ہے، کہتا ہے جہاد کے 2 آداب لکھنے ہیں کہ جب آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے اللہ کا نام لے کر نکلنا ہے، جب بھی نکلنا ہے اپنی خواہشات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کا نام لے کر نکلنا ہے۔ دوسرا، جہاد کے دوران عورتوں کو، بچوں کو اور بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو، بچوں کو اور بوڑھوں کو جو ہے قتل نہیں کرنا۔ اور تیسری چیز، کسی کھیتی وغیرہ کو تباہ نہیں کرنا، جو کھیتی ہے یا جو بھی پودے ہیں، باغات ہیں، ان کسی بھی چیز کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، جب بھی نکلنا ہے جہاد کے لیے اللہ کا نام لے کر، ٹھیک ہے، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا اور کھیتی کو تباہ نہیں کرنا۔ اگلا سوال ہے، قرآن کے مطابق جو تبلیغ ہے اس کے اصول بتانے ہیں۔ قرآن میں تبلیغ کے 3 اصول بتائے گئے ہیں۔ تو پہلا یہ ہے کہ جب بھی تبلیغ کی جائے تو حکمت کے ساتھ کی جائے، جب بھی تبلیغ کی جائے حکمت کے ساتھ کی جائے، جب بھی نصیحت کی جائے تو عمدہ نصیحت کی جائے، اور جب بھی مناظرہ کیا جائے بطریق احسن کیا جائے، اچھے طریقے سے بحث کی جائے، اچھے طریقے سے مناظرہ کیا جائے۔ قرآن میں تبلیغ کے 3 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ تبلیغ حکمت کے ساتھ کی جائے، عمدہ نصیحت کی جائے اور مناظرہ بطریق احسن کیا جائے۔ مناظرہ سے مراد بحث کرنا ہے، اچھے طریقے سے بحث کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ مناظرہ بطریق احسن ہو، عمدہ نصیحت کی جائے اور تبلیغ حکمت کے ساتھ کی جائے۔ اگلا ہے آیت کا ترجمہ، انما المؤمنون اخوہ، بے شک جو مومنین ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، بے شک جو مومنین ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگلا سوال ہے، کہتا ہے ہجرت مدینہ کے اسباب بتانے ہیں۔ ہجرت مدینہ کیوں کی گئی، ان کے کیا اسباب تھے، کیا ریزن تھی؟ تو سب سے پہلی جو ریزن تھی ہجرت مدینہ کی وہ اہل مدینہ کی دعوت تھی۔ اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ ہم مدینہ آ جائیں، تو اہل مدینہ کی دعوت تھی۔ پھر جو ہے قریش کا ظلم تھا، پھر حکم ربانی بھی تھا، اللہ کا حکم بھی تھا، قریش کا ظلم بھی تھا، اس سے بھی نجات حاصل کرنا تھی، اور اہل مدینہ کی دعوت بھی تھی۔ اگلا سوال ہے، مساک مدینہ کی اہمیت بیان کرنی ہے۔ مساک مدینہ سے کیا فائدہ ہوا، مساک مدینہ کی کیا اہمیت ہے؟ تو ایسے بھی آ جاتا ہے مساک مدینہ کی جو ہے اہمیت کے 2 نکات بیان کرنے ہیں۔ تو اس طرح مساک مدینہ سے مسلمانوں کو ایک سیاسی کا قیادت جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ مساک مدینہ پہلے بتا چکے ہیں معاہدہ ہوا تھا یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان، یا باقی جو وہاں پر مدینہ میں مذاہب تھے ان کے درمیان جو ہے معاہدہ ہوا تھا، اس کو مساک مدینہ کہتے ہیں۔ تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ مساک مدینہ کی وجہ سے جو سیاسی قیادت تھی وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا مدینہ میں امن قائم ہو گیا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوا جو مدینہ کا دفاع تھا وہ مسلمانوں کا، اور بلکہ سب کا جو مطلق مدینہ کا دفاع تھا وہ بڑا مضبوط ہو گیا، اور جو قریش تھے ان کو تمام اہل مدینہ نے اپنا مخالف فریق جو ہے تصور کر لیا، مان لیا، اور جو یہودی تھے وہ اسلام کی، مسلمانوں کی مخالفت کے جو قابل نہیں رہے، کہ تاکہ کھلے عام جو ہے مسلمانوں کی مخالفت کے وہ قابل نہیں رہے۔ اور اگلا جو فائدہ ہوا، مدینہ جو تھا اسلام کا دارالحکومت بن گیا۔ دوبارہ دہرا دیتے ہیں، مساک مدینہ سے جو فائدے ہوئے، پہلا فائدہ یہ ہوا سیاسی قیادت جو تھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی، دوسرا مدینہ میں امن قائم ہو گیا، مدینہ کا دفاع مضبوط ہو گیا، اور جو یہودی تھے وہ مسلمانوں کی علی الاعلان کھلے طور پر مخالفت کرنے کے قابل نہیں رہے، اور جو ہے مدینہ دارالاسلام بن گیا۔ تو یہ بہت سے فائدے حاصل ہوئے۔ اگلا سوال ہے، غزوہ بدر کے جو ہے اسباب کیا بنے، ریزن کیا بنی؟ اس کی بڑی وجہ کفار کی جارحیت تھی، اور دوسری وجہ جو تھی ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا، ٹھیک ہے، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا اور کفار کی جارحیت تھی۔ یہ 2 جو اسباب تھے غزوہ بدر کے، کفار کی جارحیت اور جو ہے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ۔ غزوہ احد کے نتائج بتانے ہیں۔ غزوہ احد کا رزلٹ کیا نکلا، نتائج کیا نکلے؟ سب سے پہلا جو رزلٹ نکلا، جو منافقین تھے وہ بے نقاب ہو گئے، منافقین جو تھے ظاہر ہو گئے۔ پھر جو ہے حب مال کی ممانعت آ گئی، مال کی جو محبت ہے اس کی ممانعت آ گئی، کہ جو حب مال ہے اس کی ممانعت آ گئی، کہ مال کی محبت اتنی نہیں کرنی کہ دین اسلام کی بھی پرواہ نہ رہے۔
تو مال کی محبت کو منع کر دیا کہ دلوں سے محبت نکال دو، مال کی استعمال کرو لیکن محبت نہ کرو پیسے سے، ٹھیک ہے۔ آگے امیر کی اطاعت جو ہے اس کی اہمیت جو ہے واضح ہو گئی، امیر کی اطاعت کا جو ہے اہمیت اور اس کا حکم واضح ہو گیا، اور جو ہے قبائل اسلام جو تھے ان کی جو اسلام کے وہ قبائل جو اسلام کے دشمن تھے ان کی سرگرمیاں بھی واضح ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسلام کے دشمن جو قبائل تھے، جو قبیلے اسلام کے دشمن تھے، ان کی سرگرمیاں، ان کی ایکٹیویٹیز بھی واضح ہو گئی۔ دوبارہ دہرا دیتے ہیں، غزوہ احد کے نتائج بتانے ہیں۔ سب سے پہلا جو تھا، منافقین بے نقاب ہو گئے، اور جو ہے مال کی جو محبت ہے اس کی ممانعت جو ہے وہ آ گئی، اس سے منع کر دیا گیا۔ ممانعت منع کرنے کو کہتے ہیں۔ امیر کی اطاعت جو ہے اس کی جو ہے اہمیت واضح ہو گئی، اجاگر ہو گئی، اور وہ قبائل جو اسلام کے خلاف تھے ان کی سرگرمیوں کا بھی پتہ چل گیا، وہ قبائل جو اسلام کے مخالف تھے ان کی سرگرمیوں کا پتہ چل گیا۔ امیر کی جو اطاعت ہے اس کی اہمیت جو ہے واضح ہو گئی، اور مال کی جو محبت ہے اس کی ممانعت ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو منافقین تھے وہ بھی بے نقاب ہو گئے غزوہ احد کی وجہ سے۔ یہ تمام کام غزوہ احد کی وجہ سے ہوئے۔ اگلی ہے یہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر جو ہے کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے، خلفائے راشدین کی خصوصیات بیان کرنی ہے۔ جو خلافت راشدہ تھی اس کی کیا خصوصیت تھی؟ سب سے پہلی جو خلافت راشدہ تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق تھی۔ خلافت راشدہ کی بڑی خوبی یہ تھی، خلافت راشدہ اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے کرتی تھی، وہ اللہ کے احکامات کے مطابق چلتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلتی تھی۔ اور پھر جو خلافت راشدہ تھی اس میں جمہوری شورائی نظام تھا۔ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے سب شورا مشورے کو کہتے ہیں۔ جمہوری شورائی نظام تھا، جمہوری شورائی نظام تھا، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق چلتی تھی۔ پھر عدل و انصاف تھا، مساوات تھی، ٹھیک ہے جی، اور جو ہے لوگوں کو ان کے حقوق ملتے تھے، ظلم ستم سے جو ہے ممانعت تھی، اس پر پابندی تھی، ظلم ستم نہیں تھا وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو ہے خوبیاں تھی خلفائے راشدین کی، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں حضرت عثمان کی سخاوت کا کوئی واقعہ لکھنا ہے۔ حضرت عثمان کی سخاوت کے بہت سے واقعات ہیں، کوئی ایک واقعہ لکھنا ہے۔ تو حضرت عثمان کے دور میں تو مدینہ میں جو ہے قحط آ گیا، بہت بڑا قحط تھا، کھانے پینے کی قلت ہو گئی۔ انہی دنوں حضرت عثمان غنی کی تجارت کا جو قافلہ تھا وہ مدینہ میں پہنچا، تو تاجر جو بڑے بڑے تاجر تھے وہ آئے، انہوں نے بڑی بڑی قیمتیں لگائی کہ یہ مال و دولت ہمیں دے دو، یہ تجارتی جو غلہ ہے، یہ جو گندم وغیرہ ہے، جو وغیرہ ہے، جو بھی سامان ہے یہ ہمیں دے دو، اور ہم سے جتنا بھی نفع لینا چاہتے ہو لے لو۔ تو لیکن حضرت عثمان غنی نے کسی تاجر کو بھی جو ہے وہ غلہ نہیں دیا، بلکہ وہ سارا مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور اعلان کر دیا جس کو غلہ چاہیے میرے سے آ کر مفت میں لے لو، ٹھیک ہے جی۔ یہ حضرت عثمان غنی کی سخاوت کی بہت بڑی مثال ہے۔ دوبارہ دہرا دیتے ہیں، ایک مرتبہ مدینہ میں قحط آ گیا، تو جب قحط آیا انہی دنوں میں حضرت عثمان کا ایک غلے کا لدا ہوا، 300 اونٹوں کا بہت بڑا قافلہ مدینہ میں پہنچا۔ تو لوگوں نے جو تاجر تھے انہوں نے بڑی بڑی قیمتیں لگائی، یہ غلہ ہمیں دے دو، وہ آگے میں مہنگا بیچنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی نے مدینہ میں یہ اعلان کر دیا جس کو غلہ چاہیے میرے سے آ کر مفت لے لو، سارا غلہ انہوں نے جو ہے مفت میں تقسیم کر دیا۔ اگلا سوال ہے، حضرت علی کی کنیت بتانی ہے۔ حضرت علی کی دو کنیت ہیں، ایک ابو الحسن ہے، دوسری ابو تراب ہے۔ ابو الحسن ہے اور ابو تراب ہے۔ ابو الحسن جو ہے ان کے بیٹے حضرت حسن کی وجہ سے ہے، اور ابو تراب جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ دو کنیت ہیں، ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ اگلا سوال ہے، حضرت عمر نے جن غزوات میں شرکت کی، کسی دو غزوات کا نام لکھنا ہے۔ حضرت عمر نے تقریباً تمام غزوات میں شرکت کی، غزوہ بدر میں بھی، غزوہ احد میں بھی، غزوہ خندق میں بھی، غزوہ تبوک میں بھی، ٹھیک ہے، تمام غزوات میں حضرت عمر نے شرکت کی۔ تو کوئی سی دو کے آپ نام لکھ دیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال ہے، آخرت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے۔ بڑا آسان سوال ہے، جواب پڑھتے ہیں۔ آخرت پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے اس بات پر یقین رکھنا کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اس دن حساب کتاب ہوگا۔ جو اچھے لوگ ہوں گے، جن کے اعمال اچھے ہوں گے، ان کو ان کی جزا ملے گی، جو برے لوگ ہوں گے، جن کے اعمال برے ہوں گے، ان کو اس کی سزا ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں۔ سوال یہ تھا، آخرت پر ایمان لانے سے کیا مطلب ہے؟ آخرت پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے اس بات پر یقین رکھنا کہ جو ہے اس
زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے، ہم سب کو مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو جزا ملے گی، جنت ملے گی، جو برے لوگ ہوں گے ان کو سزا ملے گی، پنشمنٹ ملے گی۔ اگلا سوال ہے خدمت خلق کی کوئی سی دو مثالیں لکھ دینی ہے۔ خدمت خلق کی بہت سی مثالیں ہیں۔ خدمت خلق کہتے ہیں لوگوں کی خدمت کرنا، اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے شفاخانے بنانا جس کو ہسپتال کہتے ہیں، لائبریریاں بنانا، اور جو ہے فلٹر، پانی کے فلٹر لگانا، صاف پانی کا بندوبست کرنا، لوگوں کو جو ہے کھانا مہیا کرنا، تو بہت سے فوائد ہیں، بہت سی خدمت خلق ہیں، ٹھیک ہے جی، جس کی آپ مثالیں دے سکتے ہیں۔ دوبارہ بتا دیتے ہیں خدمت خلق کی مثالیں: ہسپتال بنانا جس کو شفاخانے کہتے ہیں، لائبریریاں بنانا، فلٹر لگانا، پانی لوگوں کو پانی پلانا، ٹھیک ہے، لوگوں کو جو ہے کھانا کھلانا، ٹھیک ہے، اس طرح لوگوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا، ٹھیک ہے، کالج بنانا، اسکول بنانا، یونیورسٹیاں بنانا، تو یہ جو ہے مدارس بنانا، تو بہت سے جو ہے لوگوں کی خدمت کے کام ہیں جو آپ جو ہے ذکر کر سکتے ہیں۔ اگلا ہے عائلی زندگی کی اہمیت پر کوئی ایک حدیث لکھنی ہے۔ عائلی زندگی کہتے ہیں گھریلو زندگی کو، اس کی اہمیت پر کوئی ایک حدیث لکھنی ہے تو جواب پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نکاح کرتا ہے وہ آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے۔ جو کوئی نکاح کرتا ہے وہ آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے، باقی آدھے دین میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ جو باقی آدھا دین ہے کہا اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے، یعنی کہ باقی جو ہے آدھا دین تو مکمل ہو گیا، تو باقی جو آدھا دین ہے وہ جو ہے اس میں نماز روزہ سارے کام ہیں، تو اللہ سے ڈر ڈر کے باقی زندگی گزارے، ٹھیک ہے جی، تو آدھا دین بھی مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو آدھا دین کیا فرمایا؟ کہا جو شخص نکاح کرتا ہے اس نے آدھا دین مکمل کر لیا اور باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اگلی آیت جو ہے، آیت کا ترجمہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بیوی کے دو فرائض لکھنے ہیں، بیوی کی جو دو ذمہ داریاں ہیں وہ لکھنی ہے۔ پہلی یہ ہے کہ جو ہے اطاعت شعار ہو، جو بیوی جو ہے اس کو اطاعت کرنے والی ہونا چاہیے، اس کو چاہیے کہ خاوند کی اطاعت کرے، جو بھی خاوند جو ہے اس کو جائز حکم دے، ہاں اگر ناجائز چیز کا حکم دے پھر اطاعت نہ کرے، لیکن اگر وہ کسی بھی جائز چیز کا حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت کرنا فرض ہے، لازم ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس کی عزت اور مال کی حفاظت کرنا ہے۔ جب خاوند موجود نہیں ہے، گھر میں موجود نہیں ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے، اپنے بستر پر کسی اور غیر مرد کو نہ آنے دے اور اس شخص کو نہ آنے دے جس کو خاوند پسند نہیں کرتا، تو اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ دوہرا دیتے ہیں، پہلی کیا ہے اطاعت شعاری کرے، خاوند کی اطاعت کرے، پھر کیا ہے اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے۔ اگلا سوال ہے، کہتا ہے اسلامی معاشرے سے کیا مراد ہے؟ اسلامی معاشرے سے کیا مراد ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں معاشرے کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے مل جل کر رہنا۔ معاشرے کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے مل جل کر رہنا، اور جو اصطلاحی مطلب ہے اسلامی معاشرے سے مراد ایسے افراد کا مجموعہ ہے جو عقائد اسلام پر پختہ یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سوال یہ تھا کہ اسلامی معاشرے سے کیا مطلب ہے، تو معاشرے کا جو لغوی مطلب ہوتا ہے وہ ہے مل جل کر رہنا، اور اسلامی معاشرے سے یہ مراد ہے، اسلامی معاشرے سے یہ مراد ہے ایسے افراد کا مجموعہ ہے، ایسے افراد کا مجموعہ ہے جو ہے عقیدہ اسلام پر یا عقائد اسلام پر پختہ یقین رکھتے ہوں، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سوال کو پڑھ دیتے ہیں، کہتے ہیں اسلامی معاشرے کا کیا مطلب ہے؟ تو معاشرے کا مطلب ہوتا ہے مل جل کر رہنا۔ اسلامی معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے افراد کا مجموعہ جو عقائد اسلام پر پختہ یقین رکھتے ہوں، ایسے افراد کا مجموعہ، ایسے افراد کا مجموعہ جو عقائد اسلام پر پختہ یقین رکھتے ہوں، پختہ ایمان رکھتے ہوں۔ اگلا سوال ہے اسلامی ریاست کی 4 خوبیاں بیان کرنی ہے۔ اسلامی ریاست کی جو 4 خصوصیات ہیں وہ بیان کرنی ہے۔ سب سے پہلے جو اسلامی ریاست ہوتی ہے اس پر اللہ کی حاکمیت ہوتی ہے، عدل و انصاف ہوتا ہے، آزاد عدلیہ ہوتی ہے، مساوات ہوتی ہے، اقلیتوں کو حقوق دیے جاتے ہیں۔ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، اسلامی ریاست میں اللہ کی حاکمیت ہوتی ہے، عدل و انصاف ہوتا ہے، مساوات ہوتی ہے، آزاد عدلیہ ہوتی ہے، اور جو ہے اقلیتوں کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتا امت جو مسلمہ ہے
اس کی امتیازی خصوصیات کو بتانا ہے. اس کی امتیازی خصوصیات یہ امت وسط ہے، درمیانی امت، جس کا مطلب ہوتا ہے اعتدال والی امت. اس میں نہ کوئی افراط ہے نہ کوئی تفریط ہے، نہ ہی کسی عبادت کو، کسی کام کو، کسی چیز کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے جس کو افراط کہتے ہیں، نہ ہی تفریط ہے، کسی بھی چیز کو بہت زیادہ کم کر دیا گیا ہے. ایسی دونوں چیزیں اس میں نہیں پائی جاتی. میں آلریڈی یہ کوشچن پڑھا چکا ہوں امت وسط کے بارے میں. اگلا ہے بہترین امت ہے. یہ امت جو ہے بہترین امت ہے، کیونکہ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے بہترین امت ہونے کی؟ یہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی ہے، نیکی کی طرف بلاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ بہترین امت ہے. اس کی دو خوبیاں ہیں، پہلی کیا ہے امت وسط ہے، اور دوسری جو ہے وہ بہترین امت ہے. اور پھر یہ بھی ہے یہ امر بالمعروف کرنے والی ہے، نیکی کا حکم دینے والی ہے، اور نہیں عن المنکر کرنے والی ہے، برائی سے روکنے والی ہے، امر بالمعروف کرنے والی اور نہیں عن المنکر کرنے والی. اور پھر یہ بھی ہے آخری امت ہے، یہ بھی اس کی خوبی ہے. تو یہ بہت سی خوبیاں ہیں. کہتا ہے اسلام میں قومیت کا تصور کیا ہے؟ اسلام میں قومیت کا کیا تصور ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں اسلام میں جو قومیت کا جو تصور ہے وہ رنگ، نسل، علاقے کی وجہ سے نہیں ہے، وطن کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اسلام میں جو قومیت کی بنیاد ہے وہ مذہب اور عقیدہ ہے. ٹھیک ہے جی. سوال یہ تھا کہ اسلام میں قومیت کا تصور کیا ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں اسلام میں جو قومیت کی بنیاد ہے وہ رنگ، نسل، علاقے، جگہ یا جو ہے وطن کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جو اسلام میں قومیت کی بنیاد ہے وہ مذہب پر ہے، عقیدے پر ہے، جس کو ایمان کہتے ہیں. مذہب توحید پر ایمان رکھنے والے، عقیدہ توحید پر یقین رکھنے والے، اسلامی عقائد کو ماننے والے تمام کے تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی علاقے سے، کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن وہ عقائد اسلام کو ماننے کی وجہ سے، رشتہ اسلام سے منسلک ہونے کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہیں. وہ ایک قومیت سے تعلق رکھتے ہیں، ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. کہا کہ اسلام میں قومیت کا تصور کیا ہے؟ اسلام میں جو قومیت کا مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اسلام میں قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں تو اسلام میں جو قومیت کی بنیاد ہے وہ رنگ، نسل، قومیت جو ہے ملک اور جو ہے کسی جو ہے قوم کی بنیاد پر نہیں ہے، قبیلے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اسلام میں جو قومیت کی بنیاد ہے وہ مذہب پر ہے، عقیدے پر ہے، یعنی کہ ایمان لانے پر ہے. مسلمانوں میں، اسلام میں وہ شخص جو عقائد اسلام کو مانتا ہے، اسلام کے ساتھ منسلک ہے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، دنیا کے کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی علاقے میں رہتا ہو، لیکن رشتہ اسلام سے منسلک ہونے کی وجہ سے، اسلام سے جڑنے کی وجہ سے وہ آپس میں بھائی بھائی ہے، وہ اسلام کی قومیت میں، اسلام کی قوم میں داخل ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے، کہتا تبلیغ جو ہے اس کا لغوی معنی بھی بتانا ہے اور اس کا مفہوم بھی بتانا ہے. تو جواب پڑھتے ہیں تبلیغ کا جو لفظی اور لغوی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انتہا کو پہنچانا، آخر کو پہچانا. ٹھیک ہے جی. تبلیغ کا لغوی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آخری ٹھکانے تک پہنچانا یا انتہا تک پہنچانا. ٹھیک ہے جی. تبلیغ کا لغوی مطلب ہوتا ہے انتہا تک پہنچانا یا آخری ٹھکانے تک پہنچانا. اور تبلیغ کا اصطلاحی مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچانا. ٹھیک ہے جی. اور تبلیغ کا اصطلاحی مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو ہے احکامات کو اور اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک ٹھیک ٹھیک طور پر، صحیح طور پر پہنچا دینا تبلیغ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تبلیغ کا لغوی اور جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انتہا تک پہنچانا، آخری ٹھکانے تک پہنچانا. اور تبلیغ کا جو اصطلاحی مطلب ہوتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا. اگلا سوال ہے جہاد کا لغوی اور اصطلاحی مطلب بتانا ہے. جہاد کا لغوی مطلب ہوتا ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا. اور جہاد کا جو اصطلاحی مطلب ہے وہ یہ ہے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جد و جہد کرنا اور کوشش کرنا. ٹھیک ہے جی. جہاد کا جو لغوی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا. اور جو جہاد کا اصطلاحی مطلب ہے وہ ہے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے، جو جد و جہد کی جاتی ہے، اس کو جہاد کہتے ہیں. اگلا سوال ہے بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ سے کیا مراد ہے؟ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ سے کیا مراد ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں
12 نبوی میں یعنی کہ آپ کو نبوت ملنے کے 12 سال بعد جب 12واں سال تھا تو عقبہ کی ایک گھاٹی میں مدینہ سے آئے ہوئے 15 افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام کو جو ہے قبول کیا. ٹھیک ہے جی. جو ہے 12 نبوی کو مدینہ سے آئے ہوئے 15 افراد نے عقبہ کی گھاٹی میں چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. اس کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں. اور بیعت عقبہ ثانیہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 13 نبوی کو 75 افراد نے عقبہ کی گھاٹی میں چھپ کر جو ہے کلمہ بھی پڑھا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی. ٹھیک ہے جی. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. بیعت عقبہ اولا کیا ہے کہ 12 نبوی کو مدینہ سے آئے ہوئے 15 افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی. ٹھیک ہے جی. 15 افراد جو تھے انہوں نے عقبہ کی گھاٹی میں چھپ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ بھی پڑھا اور جو ہے دعوت اسلام کو قبول بھی کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی. اس کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں. اور جو 13 نبوی کو ہوئی جس میں 75 افراد تھے، 75 جو ہے ٹوٹل افراد تھے، انہوں نے عقبہ کی گھاٹی میں چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور جو ہے دعوت اسلام کو قبول بھی کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مدینہ آنے کی دعوت بھی دی اور یہ انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ وہ آپ کی حفاظت بھی کریں گے. ٹھیک ہے. انہوں نے مدینہ آنے کی جو ہے آپ کو دعوت بھی دی کہ آپ ہمارے پاس مدینہ آ جائیں، ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، محفوظ کریں گے، کوئی بھی آپ پر جو ہے یہاں پر پھر آپ کو تنگ نہیں کر سکے گا مدینہ میں. تو انہوں نے حفاظت کا جو ہے ذمہ بھی لیا اور آپ کو وہاں آنے کی، مدینہ آنے کی دعوت بھی دی. اگلا سوال ہے دوسری جو ہجرت حبشہ تھی اس میں کتنے افراد تھے؟ جو دوسری ہجرت حبشہ تھی اس میں جو ہے 83 مرد تھے اور 18 عورتیں تھیں. کل 101 افراد تھے. کل 101 افراد تھے، 18 عورتیں تھیں اور 83 جو تھے وہ مرد تھے. ٹھیک ہے جی. 18 عورتیں تھیں اور 83 جو ہے مرد تھے جو دوسری ہجرت حبشہ ہوئی. ٹھیک ہے. کو ٹوٹل جو افراد تھے وہ 101 تھے. اگلا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی 4 خوبیاں بیان کرنی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خوبیاں تھی. پہلی کیا تھی؟ صداقت اور امانت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبی صداقت اور امانت تھی اور شرم و حیا تھی، مہمان نوازی تھی، رحم دلی تھی. ٹھیک ہے جی. رحم دلی تھی، شرم و حیا تھی، جو ہے مہمان نوازی تھی اور جو ہے آپ کی صداقت اور امانت تھی. ٹھیک ہے جی. سوال یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی 4 خوبیاں بیان کرنی ہے. پہلی کیا ہے؟ امانت ہے، صداقت ہے، بچوں پر شفقت ہے، عورتوں پر جو ہے ان کے حقوق کو بیان کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے شرم و حیا ہے، مہمان نوازی ہے، سخاوت ہے، بہادری ہے، رحم دلی ہے. تو کوئی بھی آپ کی خوبیاں بیان کر سکتے ہیں. دوبارہ دہرا دیتا ہے. شجاعت ہے، بہادری جس کو کہتے ہیں، شجاعت اور بہادری ہے، سخاوت ہے، رحم دلی ہے، صداقت ہے، مہمان نوازی ہے. ٹھیک ہے. شرم و حیا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ہیں. اگلا ہے مساک مدینہ کے جو ہے 2 نکات جو ہے لکھنے ہیں. مساک مدینہ کے 2 نکات لکھنے ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ مدینہ پر جب بھی کوئی دشمن جو ہے باہر سے حملہ کرے گا تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے. جب بھی مدینہ پر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ مدینہ کے جو جتنے بھی قبائل ہیں وہ امن سے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. پہلا یہ نکات تھا کہ جب بھی کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا، جب بھی کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا سب مل کر اس کا دفاع کریں گے اور جو مدینہ کے جتنے بھی قبائل ہیں وہ امن سے رہیں گے. مدینہ کے تمام قبائل امن سے رہیں گے. جب بھی کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا سب مل کر دفاع کریں گے. یہ مساک مدینہ میں داخل تھا. اگلا سوال ہے کہتا مال فے اور مال غنیمت میں کیا فرق ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں وہ مال جو مسلمان میدان جنگ میں کفار سے لڑائی کے بعد حاصل کرتے ہیں اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ مال جو مسلمان کفار سے میدان جنگ میں لڑائی کے بعد حاصل کرتے ہیں اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. اور وہ مال جو مسلمان کفار سے حاصل کرتے ہیں لیکن بغیر لڑائی کے حاصل کرتے ہیں اس کو مال فے کہا جاتا ہے. مثال سے سمجھ لیجئے مسلمانوں کا کفار سے مقابلہ ہو جاتا ہے لیکن کفار جو ہے ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں، اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور مسلمان ان کا جو مال حاصل کرتے ہیں بغیر لڑائی کے یہ مال حاصل ہوا اس کو مال فے کہتے ہیں. لیکن اگر میدان جنگ جو ہے وہ سجتا ہے، کفار اور مسلمان کا مقابلہ ہوتا ہے اور لڑائی کے بعد مسلمان فتح حاصل کرتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے کفار کا مال چھین لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں میدان جنگ میں تو وہ مال غنیمت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوبارہ دہرا دیتے ہیں
وہ مال جو مسلمان جو ہے کفار سے لڑائی کے بعد حاصل کرتے ہیں اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. وہ مال جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو اس کو مال فے کہا جاتا ہے. اگلا سوال ہے، کہتا ہے غزوہ تبوک سے مسلمانوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ غزوہ تبوک سے مسلمانوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں، غزوہ تبوک سے مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے ہمیشہ اللہ پر توکل کرنے چاہیے، کیونکہ رزق دینے والی ذات اللہ یہ ہے. ٹھیک ہے جی. غزوہ تبوک سے مسلمانوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ جواب پڑھتے ہیں، غزوہ تبوک سے مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے ہمیشہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. اور دوسرا یہ سبق ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بغیر کسی بحث و تکرار کے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں وہ حکمتیں ہوتی ہیں جن کو عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے جی. بہت زیادہ جو ہے پوشیدہ حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو مان لینا چاہیے. غزوہ تبوک سے دو سبق ملتے ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے کیونکہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. اور دوسرا یہ سبق ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کو بغیر بحث و تکرار کے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ضرور ہوتی ہے. اگلا سوال ہے، کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبہ خلافت کے دو نکات بیان کریں. جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی نے خلافت کا خطبہ دیا اس کے دو نکات بیان کرنے ہیں. تو جواب پڑھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سب سے افضل ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. کیا فرمایا؟ میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں، اگرچہ میں تم سب سے افضل ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. اگر میں ٹھیک کام کروں تو میری اعانت کرنا، اعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. ٹھیک ہے. کہا کہ اگر میں ٹھیک کام کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں راستے ہٹ جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. اگر میں راست سے درست راستے سے ہٹ جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. دوبارہ پڑھتے ہیں. پہلا نکات کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں، اگرچہ میں تم سب سے افضل ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. اگر میں ٹھیک کام کروں تو میری مدد کرنا، میری اعانت کرنا. اگر میں راست سے درست رستے سے ہٹ جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. اور دوسرا نکات کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا سچائی امانت ہے، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے. سچائی کیا ہے؟ امانت ہے. جھوٹ کیا ہے؟ خیانت ہے. فرمایا جو تم میں سے کمزور ہے وہ در حقیقت طاقتور ہے. جو تم میں سے کمزور ہے وہ در حقیقت طاقتور ہے. جو تم میں بظاہر طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نماز کا حکم دیا. ٹھیک ہے جی. نماز با جماعت پڑھنے کا حکم دیا. مطلب ٹائم ختم ہو گیا ہے جو بھی تھا وہ فوراً بعد اس کے انہوں نے جماعت کرائی اور نماز پڑھائی. ٹھیک ہے جی. مطلب نماز سے پہلے انہوں نے یہ خطبہ دیا، خطبہ خلافت. ٹھیک ہے جی. خطبہ خلافت کے دو نکات لکھنے تھے. پہلا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں، اگرچہ میں تم سب سے افضل ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. اور جو اگر میں ٹھیک کام کروں تو میری اعانت کرو، میری مدد کرو. اگر میں راست سے ہٹ جاؤں تو مجھے سیدھا کر دو. یہ پہلا نکات تھا. اور دوسرا نکات کیا تھا؟ کہا سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے. جو تم میں سے کمزور ہے وہ در حقیقت طاقتور ہے. جو طاقتور ہے بظاہر طور پر وہ میرے نزدیک کمزور ہے. اس کے بعد انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا اور جماعت کرائی. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے، کہتے ہیں جنگ یمامہ کیوں لڑی گئی؟ تو جواب پڑھتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بہت سے لوگوں نے نبوت کے دعوے کر دیے. ان میں ایک مسلمہ کذاب بھی تھا. اس کے خلاف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے علم جہاد بلند کیا، اس کے خلاف جہاد کیا اور اس کو شکست فاش دی. وہ یہ جو جنگ لڑی گئی مسلمہ کذاب کے خلاف اس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ جنگ جو جھوٹے مدعیان نبوت میں سے جو مسلمہ کذاب تھا، جھوٹا مدعی نبوت. ٹھیک ہے جی. ایک کے لیے کیا کہیں گے؟ جھوٹا مدعی نبوت. اگر زیادہ کی بات کریں گے تو کہیں گے جھوٹے مدعیان نبوت، یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے. ٹھیک ہے جی. جھوٹا مدعی نبوت جو تھا مسلمہ کذاب، مسلمہ کذاب، اس کے خلاف جو جنگ لڑی گئی اس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں. پہلے بھی اس کا
پچھلے لیکچر میں بھی تذکرہ ہو چکا ہے۔ اگلا سوال ہے، حضرت عمر کے متعلق ایک حدیث کا ترجمہ لکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شیطان ہے وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سوال یہ ہے حضرت عمر کی فضیلت پر ایک حدیث لکھنی ہے، تو جواب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ اگلا سوال ہے، بیت المال سے کیا مراد ہے؟ جی بیت المال سے کیا مراد ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں، بیت المال شاہی خزانے کو کہتے ہیں۔ بیت المال شاہی خزانے کو کہتے ہیں جس سے ملک کا نظم و نسق، ملک کا نظام چلتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، شاہی خزانہ کس کو، بیت المال کس کو کہتے ہیں؟ شاہی خزانے کو کہتے ہیں جس سے ملک کا نظام چلتا ہے، ملک کا نظم و نسق چلتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مالی معاملات سارے جس سے چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، جنگ جمل کی وجہ تسمیہ بیان کرنی ہے۔ جنگ جمل کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جمل کہتے ہیں جی اونٹ کو، جمل کہتے ہیں اونٹ کو۔ اس جنگ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار تھی، اس وجہ سے اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جمل کا مطلب ہوتا ہے اونٹ، اور جنگ جمل جو لڑی گئی اس میں حضرت عائشہ جو تھی وہ اونٹ پر سوار تھی، اس وجہ سے اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم کا دروازہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت علی کو علم کا دروازہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، جواب پڑھتے ہیں، حضرت علی کا علم میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی کو یہ لقب دیا، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں مدینہ علم ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت علی کو علم کا باب کہا جاتا ہے، علم کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو وجہ کیا تھی؟ حضرت علی کو کیوں علم کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے علم میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور یہ جو لقب ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا، کہا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وہ علی بابها، اور علی اس کا شہر باب ہے، دروازہ ہے۔ ٹھیک ہے، کہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں اسلامی تہذیب کی خصوصیات لکھنی ہے۔ جواب پڑھتے ہیں، اسلامی تہذیب کی خصوصیات میں اللہ کی حاکمیت ہے، عدل و انصاف ہے، احترام آدمیت ہے، رواداری ہے، یہ تمام جو ہے اسلامی تہذیب کی خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں۔ اگلا سوال ہے، نماز کن دو برائیوں سے روکتی ہے؟ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کس سے روکتی ہے؟ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آگے سوال ہے، حج کے فوائد لکھنے ہیں۔ حج کے بہت سے فوائد ہیں، حج سے مساوات کا درس ملتا ہے، حج جو ہے باہمی محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے، مسلمان آپس میں ملتے ہیں، محبت پیدا ہوتی ہے، مساوات پیدا ہوتی ہے، بین الاقوامی انٹرنیشنل تجارت ہوتی ہے، بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے، اجتماعیت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اکٹھ کہتے ہیں، اجتماعیت کا مطلب اکٹھے ہونا، اجتماعیت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ دوبارہ دہرا دیتے ہیں، حج کے فوائد میں مساوات بھی ہے، باہمی محبت ہوتی ہے، بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے، اجتماعیت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، بہت سے جو ہے اس کے فوائد ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال ہے، کہتا ہے اخلاق حسنہ کی تعریف کرنی ہے، اخلاق حسنہ کی تعریف کرنی ہے اور مثال بھی دینی ہے۔ تو جواب پڑھتے ہیں، ایسی پختہ عادات، ایسی پختہ عادات جو عقلاً بھی اور شریعت کے اعتبار سے بھی جن کو اچھا سمجھا جائے ان کو اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے۔ ایسی اچھی عادات جن کو عقلاً بھی اور شریعت اسلامی میں بھی اچھا سمجھا جائے ان کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں، جیسا کہ سچائی ہے، عدل و انصاف ہے، وعدے کا پورا کرنا ہے، یہ تمام جو عادات ہیں یہ اچھے اخلاق ان کو کہا جاتا ہے، اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے۔ وہ پختہ عادات جن کو انسان کی عقل بھی اور دین اسلام بھی جن کو اچھا کہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاق حسنہ کہتے ہیں، اچھے اخلاق کہتے ہیں، جیسا کہ ایمانداری ہے، سچ بولنا ہے، عدل و انصاف کرنا ہے، دوسروں کے حقوق ادا کرنا ہے، والدین سے جو ہے ان کی خدمت کرنی ہے، بچوں پہ شفقت کرنی ہے، یہ تمام اخلاق حسنہ میں داخل ہے۔ اگلا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوى، کا اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوى، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ کیا فرمایا؟ اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ذکر کے فوائد لکھنے ہیں جی۔ اگلا سوال ہے، ذکر کے فوائد ہیں، ذکر سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دل پاک ہو جاتا ہے، دل جو ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، دل پرسکون ہو جاتا ہے، اور جو غریب لوگ ہیں جو صدقہ نہیں کر سکتے ان کے لیے کیا ہے کہ وہ ذکر کریں، تو یہ صدقات کا بدل ہے، اور ذکر جو ہے اللہ کی جو ہے اس سے محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت سے فوائد ہیں ذکر کے۔ کون کون سے فوائد ہیں؟ پہلا کیا ہے؟
دل کی صفائی ہوتی ہے، قلب کی صفائی ہوتی ہے، قلب پاک ہوتا ہے، صدقات کا بدل ہے، ٹھیک ہے جی، اور کیا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں برکت پڑتی ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جو ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ آگے ہے جی اولاد کی تربیت کے لیے عائلی زندگی کی اہمیت لکھنی ہے۔ اولاد کی جو تربیت ہے اس میں عائلی زندگی کا کیا کردار ہے، تو جواب پڑھتے ہیں، عائلی زندگی جو ہے بچے کی جو اولاد کی تعلیم و تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر والدین کا آپس میں اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا تو بچے کی تربیت اچھی ہوگی۔ اگر ان میں انتشار ہوگا، اختلافات ہوں گے تو بچے کی تربیت اچھی نہیں ہو سکتی۔ جب تک بچے پر ماں اور باپ دونوں کا سایہ نہیں رہتا تو بچے کی تعلیم و تربیت اچھی نہیں ہوتی۔ جب تک دونوں کی محبت نہیں ملتی بچہ احساس محرومی کا شکار ہو جاتا ہے، بچہ جو ہے زندگی میں جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا، بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، ذہنی تناؤ کا، ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ عائلی زندگی، والدین کا ہونا، ماں باپ دونوں کا ہونا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے بچے کی تربیت میں۔ سوال یہ تھا عائلی زندگی بچے کی تربیت میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ عائلی زندگی بچے کی تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر بچے کے والدین میں سے کوئی ایک بھی موجود نہیں ہے تو بچے کی جو تعلیم و تربیت ہے اس پر گہرے اثرات پڑتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت اچھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، دونوں کی شفقت لازمی ہے، ادروائز وگرنہ کیا ہوگا، بچہ احساس محرومی کا شکار ہو جائے گا۔ تو ان دونوں میں اگر اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، دونوں مل کر بچے کی تربیت کریں گے تو بچے کی تربیت اچھی ہوگی۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے تو بچے کی تربیت جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوگی اور بچہ بہت سی بیماریوں کا بھی شکار ہوگا، ذہنی بیماریوں کا، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے اولاد میں عدل کے حوالے سے کوئی ایک حدیث کا ترجمہ لکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ نبی کریم نے کیا فرمایا؟ اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ اگلا سوال ہے، کہتا زوجین سے کیا مراد ہے؟ زوجین سے مراد میاں اور بیوی ہیں۔ زوجین سے مراد کون ہے؟ میاں اور بیوی ہیں۔ اگلا سوال ہے، کہتا معاشرے کا قیام کیوں ضروری ہے؟ معاشرے کا قیام کیوں ضروری ہے؟ تو کہتا ہے جو معاشرہ ہے یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ کوئی انسان بھی دوسرے انسان کی مدد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے۔ تمام کاموں میں، تمام ضروریات زندگی میں ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے۔ تو اس لیے جو معاشرہ ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے، وگرنہ انسان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی نہیں کر سکتی۔ انسان اپنی صلاحیتوں کو آگے نہیں بڑھا سکتا، انسان اپنی جان و مال کو محفوظ نہیں رکھ سکتا اگر معاشرہ نہیں ہوگا۔ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ معاشرے کا قیام کیوں ضروری ہے؟ تو معاشرہ جو ہے، معاشرے کا جو قیام ہے انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، کیونکہ جو انسان ہے ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے۔ انسان کبھی بھی اپنی ضروریات کو دوسروں کی مدد کے بغیر پورا نہیں کر سکتا، اور انسان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی تبھی اجاگر ہوں گی، تبھی ان میں بڑھوتری اور جو ہے اضافہ ہوگا جبکہ دوسرے انسانوں کی مدد ہوگی، جبکہ معاشرہ وجود میں ہوگا۔ اگر معاشرہ نہیں ہوگا انسان اپنے جان و مال کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال ہے، کہتا اچھے ہمسایہ کی کیا خوبیاں ہیں؟ اچھا جو ہمسایہ ہوتا ہے وہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کی بیمار پرسی کرتا ہے۔ جو اچھا ہمسایہ ہوتا ہے بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے، اگر بھوکا ہے تو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، اگر جو ہے فوت ہو جاتا ہے تو جنازے میں شریک ہوتا ہے، مقروض ہے تو قرض ادا کرتا ہے، ضرورت ہے تو اس کی مدد کرتا ہے۔ جو اچھا ہمسایہ ہوتا ہے وہ ہر لحاظ سے تعاون کرتا ہے۔ کیا کیا کرتا ہے؟ بیمار ہے تو بیمار پرسی کرتا ہے، فوت ہو جائے جنازے میں شریک ہوتا ہے، بھوکا ہے تو کھانا کھلاتا ہے، مقروض ہے تو قرض ادا کرتا ہے، مالی مدد کرتا ہے، ضروریات کو پورا کرتا ہے، جو بھی اچھا ہمسایہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، فلاحی ریاست کا مفہوم بیان کرنا ہے۔ فلاحی ریاست کون سی ہوتی ہے؟ فلاحی ریاست وہ ہوتی ہے، جواب پڑھتے ہیں، فلاحی ریاست وہ ہوتی ہے، وہ ریاست ہوتی ہے جو شہریوں کے جو ہے شہریوں کی حفاظت کرتی ہے، شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے، شہریوں کی بہتری کے لیے کوشاں رہتی ہے، شہریوں کی جو ہے بہتری کے لیے کوشش کرتی رہتی ہے، شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرتی ہے، اور شہریوں کے درمیان کوئی غریب امیر کا فرق نہیں کرتی، ٹھیک ہے جی۔ اچھی فلاحی ریاست کون سی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے وہ آپ کا تحفظ کرتی ہے، آپ کی بہتری کے لیے کوشش کرتی رہتی ہے، شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرتی ہے، شہریوں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں کرتی۔ کیا کیا کرتی ہے اچھی ریاست جو ہے؟
شہریوں کا تحفظ کرتی ہے، شہریوں کی بہتری کے لیے کوشش کرتی ہے، شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرتی ہے اور شہریوں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں کرتی، کوئی فرق نہیں کرتی. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے اچھے شہری کی کیا خوبیاں ہیں جی؟ جو اچھا شہری ہے اس میں کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ وہ قانون کی پاسداری کرتا ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، ملک کا وفادار ہوتا ہے، ملک سے محبت کرتا ہے، رستے بند نہیں کرتا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا. ٹھیک ہے جی. اچھے شہری کی کیا خوبیاں ہیں؟ قانون کی پاسداری کرتا ہے، ملک کا وفادار ہوتا ہے، ملک سے محبت کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کسی کی جو حق ہے اس کو تلف نہیں کرتا، کسی کا حق لینے کی کوشش نہیں کرتا. آگے ہے انما المؤمنون اخوہ. ترجمہ کرنا ہے بے شک مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. کہتا جہاد کے جو ہیں دو آداب لکھنے ہیں. تو جہاد کے آداب کیا ہیں؟ جب بھی جہاد کے لیے نکلنا ہے اللہ کا نام لے کر نکلنا ہے، بچوں بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہیں کرنا، کھیتیوں کو تباہ نہیں کرنا، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اگلا سوال ہے جہاد بھی سیف کا مفہوم بیان کریں. تلوار کے ذریعے جو جہاد کیا جاتا ہے اس کو جہاد بھی سیف کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر جو ہے ظالم کے خلاف، جو ہے کافر کے خلاف دین کی سر بلندی کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی جو ہے دفاع کے لیے، ٹھیک ہے، جو جہاد کیا جاتا ہے تلوار کے ساتھ اس کو جہاد بھی سیف کہتے ہیں. اس جہاد میں بعض اوقات آپ کو جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑتا ہے. یہ جہاد کی سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ قسم ہے. ٹھیک ہے جی. دوبارہ سوال کو پڑھتے ہیں. کہتا جہاد بھی سیف سے کیا مراد ہے؟ جہاد بھی سیف کا مطلب ہے تلوار کے ذریعے جہاد کرنا، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی سر بلندی کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کا دفاع کرنے کے لیے تلوار کے ذریعے جو جنگ لڑی جاتی ہے، تلوار کے ذریعے جو جہاد کیا جاتا ہے، طاقت کے ذریعے جو جہاد کیا جاتا ہے، اسلحے کے ذریعے جو جہاد کیا جاتا ہے اس کو جہاد بھی سیف کہتے ہیں. یہ اس میں بعض اوقات آپ کو جان کا نذرانہ بھی دینا پڑتا ہے اور یہ جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. آگے ہے جی عام الفیل سے کیا مراد ہے؟ عام الفیل سے کیا مراد ہے؟ عام الفیل اس سال کو کہا جاتا ہے جس سال ابرا نے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا. عام الفیل، فیل کہتے ہیں ہاتھیوں کو، عام کہتے ہیں سال کو. عام الفیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھیوں والا سال. سوال یہ تھا کہ عام الفیل سے کیا مراد ہے؟ عام الفیل سے مراد وہ سال ہے جس سال ابرا نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں. جس سال ابرا نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اس سال کو کیا کہتے ہیں؟ عام الفیل کہتے ہیں. اگلا سوال ہے، کہتا ہے 4 حرمت والے مہینوں کے نام لکھنے ہیں. 4 حرمت والے مہینوں میں کون کون سا ہے؟ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم اور رجب ہے. پہلے بھی بتا چکا ہوں ذوالقعدہ میں لوگ حج کے لیے جاتے تھے، ذوالحجہ میں حج کرتے تھے اور جو ہے محرم میں حج کر کے واپس آتے تھے. 3 یہ مہینے تھے اور ایک رجب جس میں عمرہ وغیرہ کیا جاتا تھا. یہ جو 4 مہینے ہیں یہ حرمت والے مہینے، ان میں لڑنا حرام ہے. کون کون سے ہیں جی؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہے. اگلا سوال ہے، کہتا فتح مکہ کی بنیادی وجوہات کیا تھی؟ بنیادی اسباب کیوں تھے؟ پہلی وجہ یہ تھی کہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی انہوں نے کی اور دوسری وجہ یہ تھی قریش نے معاہدہ ختم کر دیا. پہلی وجہ کیا تھی؟ جو ہے صلح حدیبیہ جو تھی اس معاہدے کی انہوں نے خلاف ورزی کی اور دوسرا یہ تھا کہ قریش نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا. پہلے بھی سوال گزر چکا ہے. اگلا سوال ہے فتنہ ارتداد کا شکار ہونے والے جو قبائل تھے ان میں سے 4 کا نام لکھنا ہے. وہ قبیلے جو مرتد ہو چکے تھے ان کے نام لکھنے ہیں. پہلا ہے ازد ہے، ازد ہے، ازد، الف ز دال، ازد. ازد ہے، بجیلا ہے، بجیلا، بے جیم یہ جے لام ہلا، بجیلا، بجیلا. ٹھیک ہے، بے جیم یہ جے لام ہلا، بجیلا. ازد ہے، بجیلا ہے اور خصعم ہے، خصعم ہے، خے سے عین اور میم، خصعم ہے اور ابنا ہے، ابنا ہے، ابنا، خصعم. ٹھیک ہے، ازد اور بجیلا یہ 4 قبائل تھے. ازد، بجیلا، خصعم اور ابنا ہے. ان 4 قبیلوں نے جو ہے اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گئے. اگلا سوال ہے جی حضرت عمر کا قبول اسلام کا واقعہ لکھنا ہے. حضرت عمر کا قبول اسلام کا جواب پڑھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے سخت ترین دشمن تھے. وہ تلوار لے کر نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے. رستے میں کسی نے خبر دی آپ کی بہن اور بہنوئی جو ہیں وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر چکے ہیں، تو غصے میں واپس گھر چلے گئے اور جا کر بہن کو اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا. اسی دوران قرآن کے کچھ
سود دیکھے اور جو ہے ان کی تلاوت بھی سنی تھی. جب گئے تھے گھر کے باہر تو ان کی آواز آ رہی تھی. جیسے یہ گھر پہنچے انہوں نے قرآن کو چھپا دیا تو انہوں نے خوب مارا اور اس کے بعد بتایا, پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے. انہوں نے قرآن کی جب آیات کو پڑھا تو ان کا دل جو ہے موم ہو گیا اور فوراً بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. دوبارہ سوال کو پڑھتے ہیں. سوال یہ تھا حضرت عمر کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرنا ہے. تو جواب یہ, حضرت عمر اسلام کے سخت دشمن تھے, نبی کریم کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے, لیکن جب خبر پہنچی بہن اور بنوئی جو ہیں وہ بھی اسلام لا چکے ہیں تو غصے میں گھر گئے, ان کو مارنا شروع کیا اور ان سے پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے. جب انہوں نے قرآن کی تلاوت کی تو دل موم ہو گیا تو آپ کی بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور اگلا سوال ہے جی, حضرت علی کے دور کی جو ابتدائی مشکلات ہیں ان کو لکھنا ہے. سب سے پہلے قصاص عثمان کا مطالبہ, ہر طرف سے قصاص عثمان کا مطالبہ کیا جا رہا تھا. حضرت عائشہ, حضرت امیر معاویہ اور صحابہ اکرام کی بڑی تعداد جو تھی حضرت عثمان کے قاتلوں کو وہ بدلہ چاہ رہے تھے کہ جو عثمان کے قاتل ہیں ان سے قصاص لیا جائے, ان کو قتل کیا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ جو قصاص کا مطالبہ تھا یہ سب سے بڑی مشکل تھی. حضرت عثمان غنی جو ہے ان کے قاتلوں کو ڈھونڈنا اور ڈھونڈنے کے بعد ان کو جو ہے سزا دینا, یہ سب سے بڑا جو ہے حضرت علی کے لیے مسئلہ تھا, کیونکہ جو قاتلین عثمان تھے وہ اس طرح چھپ چکے تھے, ان کا ڈھونڈنا ایک بہت بڑا اس وقت ڈیفیکلٹ اور مشکل ٹاسک ہو چکا تھا. تو سب سے بڑا جو مسئلہ تھا حضرت علی کے دور خلافت میں وہ کیا تھا, قصاص سے عثمان کا مطالبہ تھا. اور دوسرا خارجیوں کی سازشیں تھی, جو خارجی تھے وہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. حال دو وہ بظاہر کلمہ پڑھتے تھے لیکن کیا تھا, وہ اسلام دشمن تھے. ظاہری کلمہ پڑھتے تھے لیکن جو اسلام کے بہت سے احکامات ہیں ان کا انکار کرتے تھے. تو دو بڑی مشکلات تھی, خارجیوں کی سازشیں تھی اور جو ہے قصاص عثمان کا مطالبہ تھا. یقیناً یہ جتنے کوسچن آنسر پڑھائے ہیں آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے, سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے اس ویڈیو کو اپنے باقی دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ کوسچن آنسر یاد کرنے میں آسانی ہو. میرے جو باقی لیکچر ہیں اردو کے, انگلش کے, اسلامیات کے, مطالعہ کے, ترجمہ القرآن کے, ان تمام کی پلے لسٹ موجود ہے, وہاں سے خود بھی استفادہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں کی بھی رہنمائی کریں. آپ کو جو ویڈیو پر پکچر نظر آ رہی ہے کوسچن آنسر کی, بعض پر کراس لگا ہوا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آلریڈی یہ کوسچن آپ کو پڑھا چکا ہوں. جن پہ نہیں کراس لگا ہوا وہ اس ویڈیو میں پڑھائے ہیں. تو باقی اپنا بہت سا خیال رکھیں. ویڈیو سننے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.